عظیم شخصیت جنہوں نے منفرد انداز کے اندر ضلع بھر کے تمام اداروں کے اندر تبدیلی لانے کی مقدور بھر کوشش فرمائی ہے۔ میری مراد عزت مآب چودھری محمد اورنگزیب صاحب، CEO ایجوکیشن ڈسٹرکٹ گجرات، اس شعر کے ساتھ دعوت دے رہا ہوں۔ نگاہ بلند، سخن دل نواز، جاں پرسوز، یہی ہے رخت سفر میرے کارواں کے لیے آپ تشریف لاتے ہیں اور آپ اساتذہ کرام، مہمانان گرامی اور طلباء سے آ کے خطاب فرماتے ہیں۔ استقبال کیجیے اپنے معزز ترین مہمان چودھری محمد اورنگزیب صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں سب سے پہلے جناب پرنسپل صاحب اور ان کے اساتذہ کرام کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جنہوں نے آج کے اس خوبصورت اور یادگار پروگرام میں مجھے شامل ہونے کی دعوت دی، جو کہ میرے لیے کسی اعزاز سے کم نہیں ہے۔ اس پر ان کا بہت زیادہ شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اور میں آپ لوگ کو اس حوالے سے مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ لوگ کا یہ پروگرام بڑے شارٹ نوٹس پر آپ لوگوں نے اتنے اچھے طریقے سے کیا ہے۔ ارشد صاحب سے پرسوں میری بات ہوئی تھی تو میں نے کہا کہ صبح کا آپ لوگ ٹائم رکھ لیں کیونکہ دن میں مصروفیات ہو جاتی ہیں۔ تو اب کی کہہ رہے ہیں کہ ایک دن کے نوٹس پر آپ لوگوں نے اتنا اچھا پروگرام کیا ہے، اگر زیادہ ٹائم ہو جائے تو پھر تو یہ پتہ نہیں کتنا اچھا ہو جاتا ہے۔ اس پر آپ کے اساتذہ کرام اور بچے مبارکباد کو تصدیق کریں۔ جہاں تک آپ لوگ کے اسکول کا تعلق ہے، میرا بھی تعلق ضلع گجرات سے ہے اور 25 سال سے زیادہ سروس ہو گئی ہے۔ پہلے بھی اتفاق ہوتا رہا ہے۔ یہ ایک تاریخی اسکول ہے، اس کی ایک اپنی ہسٹری ہے، لیکن جو ہمارے ہیڈ ماسٹر صاحبان یہاں پر رہے ہیں وہ اپنی جگہ تمام مایا ناز ہستیاں سے اچھے موضوع سے ہمیشہ یہ ادارہ خوش قسمت رہا ہے کہ اس کو اچھے سربراہان ملے ہیں، اچھے اساتذہ کرام ملے ہیں، جن کی وجہ سے نہ صرف یہ جلال پور شہر بلکہ ضلع کے نمایاں اسکول میں اس اسکول کا شمار ہوتا رہا ہے۔ لیکن مجھے یاد ہے کہ ابھی پچھلے سال جب کورونا کا دور تھا اس وقت میں آیا تھا تو ارشد صاحب بھی بیٹھے ہوئے تھے، ارماد صاحب بھی بیٹھے ہوئے تھے، تو کچھ ان سے باتیں کی تو اس میں جو ہمارے ارماد صاحب تھے انہیں اپنے پرابلم بتائے کہ اس طرح تو میں نے ایک گزارش کی تھی، تو میں نے کہا تھا کہ جب انسان کام کرنا چاہے اور خود کام کرنا چاہے تو جو تمام رکاوٹیں ہیں آہستہ آہستہ ختم ہو جاتی ہیں۔ تو ارشد صاحب کو میرے خیال میں ابھی سال نہیں ہوا، 4-5 مہینے، ہاں جی 10 ماہ ہوئے ہیں۔ تو اب یہ میرے لیے اس حوالے سے بھی زیادہ خوشی کا ہے کہ ارشد صاحب اور میں ہم لوگ کلاس فیلو بھی ہیں اور یہ پڑھائی میں مجھ سے زیادہ لائق تھے ارشد صاحب۔ اور بندے کا قابل ہونا اور خود کام کرنا اور لوگوں سے کام کرنا، یہ چیزیں مختلف ہوتی ہیں۔ انہوں نے جب بطور استاد تھے تو پھر بھی کامیاب استاد، اور جب ہیڈ ماسٹر بنے ہیں تو میں اگر میں بھی ایسی شاید بات کرنی یہ نہیں تو میں نے یہ محسوس کر رہا ہوں کہ میں جب سے اسکول میں آنا شروع ہوا ہوں تو جو سب سے زیادہ تبدیلیاں ہیں، جو اسکول کی آؤٹ لک ہے، جو بہتری ہے، وہ ارشد صاحب کے دور میں ہو رہی ہے۔ اور اس کا کریڈٹ نو ڈاؤٹ جو پرنسپل صاحب ہیں ان کے ساتھ ساتھ تمام اساتذہ کرام کو جاتا ہے، اور خصوصی طور پر جو جلال پور کی کمیونٹی ہے یہ بڑی علم دوست ہے۔ اب کی جانے ہمارے پاس لوگ آتے ہیں، ہم فلاں اسکول میں یہ کام کرنا چاہتے ہیں، یہ کام کرنا چاہتے ہیں، تو اس حوالے سے ارشد صاحب اس حوالے سے بھی خوش قسمت ہیں
کہ جو جلال پور کی ہماری کمیونٹی ہے، جو صحافی برادری ہے، وہ بھی بڑی علم دوست ہے، جو مسائل پیدا نہیں کرتے ہمیشہ مسائل حل کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ بیٹا آپ لوگوں کا بہت بڑا رول ہے کسی استاد کو، کسی ادارے کو عظیم بنانے میں۔ جو اس میں پڑھنے والے بچے ہوتے ہیں ان کا رول ہوتا ہے۔ اگر کسی کو اچھے بچے میسر آ جائیں تو نہ صرف اپنے والدین کا نام روشن کرتے ہیں، اپنے اساتذہ کا، بلکہ اپنے تعلیمی ادارے کا نام روشن کرتے ہیں۔ اس سے بیٹا آپ لوگوں کا بڑا رول ہے، اور جس طرح ماشاءاللہ یہ ادارہ ابھی محنت کر رہا ہے، تمام لوگ کر رہے ہیں، تو ان قریب نہ صرف جلال پور شہر کا بلکہ نہ ضلع گجرات بلکہ پنجاب کا یہ بہترین ادارہ انشاءاللہ ہوگا۔ کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے یہ ضلع کے ان چند اداروں میں ایک ایسا ادارہ ہے جو پڑھائی کے ساتھ ساتھ جو باقی غیر نصابی سرگرمیاں ہیں ان میں بھی بھرپور رول ادا کر رہا ہے۔ یہ جو کریڈٹ جو آپ کو جو بچے بھی کریڈٹ ہے ہمارے، تو یہ بھی ایک منفرد ہے، اور بھی اسکول میں ہے لیکن چند اسکول میں ہے، تو یہ بھی آپ کا بہت بڑا انیشیٹو ہے۔ اور میں جب منڈی باؤدی میں تھا تو ہم نے ادھر ملک وال اسکول میں شروع کروایا تھا، تو آپ یقین جانیں کہ ابھی میں آئے ہوئے وہاں سے تقریباً 3 سال ہو گئے ہیں، تو جو 6ٹھی کلاس میں بچے داخل ہوئے تھے تو ابھی پرنسپل صاحب کا مجھے فون آیا تھا کہ ہمارے جو 35 بچے انہوں نے رکھے تھے لمیٹڈ، اس میں سے 2 بچے ہمارے اس دفعہ آرمی میں گئے ہیں۔ تو اس طرح بیٹا مشکل کہ آپ بھی آرمی ٹیچر بنیں گے، محنت کرنی ہے، اساتذہ کا احترام کرنا ہے، اور محنت آپ نے کرنی ہے، تو انشاءاللہ یہاں سے بھی ہمارے جو بچے ہیں وہ آرمی میں بھی جائیں گے، باقی جتنے ڈپارٹمنٹ ہیں وہاں پر بھی جائیں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو آپ کا سپورٹس ڈالا ہوا ہے اس میں شاید میں کسی وجہ سے نہیں آ سکا تھا، لیکن وہ بھی بڑا شاندار تھا۔ اور کل میں ادھر جناب پبلک اسکول میں گیا تھا ان کے سپورٹس گالے میں، اور یقین جانے کہ میں نے ادھر بیٹھے پرنسپل صاحب سے بھی بات کر رہا تھا کہ آپ وہ اسکول ہیں ان کے وسائل بڑے ہیں اور ان کے جو گراؤنڈز ہیں بہترین ہیں، وہ ایک بڑا اسکول اس حوالے سے بنا ہوا ہے، لیکن انہیں میں یہ کہہ رہا تھا کہ آپ کے اسکول کی مثال دی تھی کہ وہاں ہمارے اسکول کا جو پروگرام تھا وہ آپ سے کسی حوالے سے کم نہیں تھا۔ اس پر ہی بیٹا آپ لوگ مبارکباد کو مستحق ہیں۔ اور جہاں تک آپ لوگ کا جو مستقبل ہے وہ اساتذہ کے ہاتھ میں ہوتا ہے اور بچوں کے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ ہمیشہ میں اپنے اساتذہ کرام سے ایک بات کرتا ہوں، ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں اس میں ہم لوگ جو برے کام ہیں ہم لوگ ان کاموں کا مقابلہ کرتے ہیں، فلاں نے یہ برا کام کیا ہے تو میں نے بھی یہ برا کرنا ہے، لیکن جو اچھے لوگ ہوتے ہیں وہ اچھے کاموں کا مقابلہ کرتے ہیں۔ تو جو آپ کا یہ جلال پور ہمارا جو قصبہ ہے یہ پرائیویٹ سیکٹر سے جو ہمارے گورنمنٹ اسکول ہیں بہت اچھے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کا جو پازیٹیو پوائنٹ یہ ہے کہ یہاں پر کمپٹیشن بھی بڑا ہے، جتنے ہمارے اسکول ہیں بوائز گرلز تو تمام تعلیمی لحاظ اچھے ہیں۔ تو اب ارشد صاحب کے لیے اساتذہ کے اس حوالے سے بھی یہ چیلنج ہے کہ جس طرح بھی انہوں نے فرسٹ پوزیشن حاصل کی ہے، بہترین رزلٹ ہے، تو اگلے سال ہی بیٹا جو اب ہماری کلاس 9 ہے، جو باقی بچے ہیں جونیئر کلاسز میں، انہوں نے اپنی اس عزت کو قائم رکھنا ہے، اس میں اساتذہ کے ساتھ ساتھ بیٹا آپ کا ہی بڑا رول ہے۔ تو جس طرح آپ کے پرنسپل صاحب محنت کر رہے ہیں، جو پرانے ہمارے ایڈوانس صاحبان ہیں اصل حکومت صاحب ہیں، یہ اپنے وقت کے بہت بچے ہیں، نہ صرف ٹیچر تھے، بڑے اچھے ایڈوانس صاحب تھے، بہت اچھے تھے، اس طرح باقی بھی جو یہاں سے قائد لوگ ہوئے ہیں آئے ہوئے انہوں نے بھی بڑی محنت کی ہے، لیکن جو بندہ وقت پر ہوتا ہے اس وقت ہے اگر کسی چیز کا کریڈٹ اس کو جاتا ہے تو ڈس کریڈٹ بھی اس کو جاتا ہے۔ تو اس حوالے سے آپ لوگ خوش قسمت ہیں، اور یہ بھی میرے خیال میں اور بھی باقی لوگ ہوں گے۔ ارشد صاحب سے میں پوچھ رہا تھا کہ اسی اسکول سے انہوں نے میٹر کیا ہوا تھا، تو جس ادارے سے بندے نے خود پڑھا ہو اس ادارے میں کام کرنے کا موقع ملے تو یہ بہت بڑے اعزاز کی بات ہوتی ہے کہ جب بندہ ادھر بیٹھا ہے ادھر سے اٹھ کر ادھر بندہ جب بیٹھتا ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا فضل ہوتا ہے، اور جب کسی انسان پر اللہ تعالیٰ کا فضل ہو تو اس کا بہترین طریقہ ہے اللہ تعالیٰ کے فضل کا شکر ادا کرنے کا کہ جو کام اس بندے کے ذمہ لگایا گیا ہے اس کو اچھے طریقے سے بندہ کرے۔ تو یہ ارشد صاحب ماشاءاللہ محنت کر رہے ہیں، جس طرح میں نے پہلی بات کی، اور ساتھ ٹیم ہے، اور جو خود کام کرنے سے لوگوں سے کام لینا مشکل ہوتا ہے، کیونکہ کوئی بندہ اگر خود کام کرنا چاہے تو وہ بہت ہی کم لوگ ہوتے ہیں۔ ہمارے معاشرے میں ایسا معاشرہ ہے جس میں لوگ نہ خود کام کرتے ہیں نہ لوگوں کو کام کرنے دیتے ہیں۔ تو بہرحال انہوں نے یہ بڑی اچھی ٹیم ملی ہے، بڑے ان کو اچھے اساتذہ کرام ملے ہیں، اور ان اساتذہ کرام کے اچھے ہونے کی وجہ یہی ہے کہ بڑے بڑے عرصے سے وہ ٹیچر یہاں پر موجود ہیں۔
تو بیٹا آپ لوگوں نے محنت کرنی ہے. ابھی وہ بچے جن کو یہ ٹرافیاں، یہ سرٹیفکیٹ، یہ شیلڈ ملیں گے، ان کو مبارکباد، اور ان کے والدین کو بھی مبارکباد. اور اگلے سال ہی بیٹا آپ نے محنت کرنی ہے کہ آپ کو آپ کی کارکردگی اتنی اچھی ہو کہ دوبارہ آپ کو ٹرافیاں، سرٹیفکیٹ ملے. اور نہ صرف آپ نے پڑھائی کے ساتھ ساتھ جو سپورٹس ہیں اس والے سے بھی محنت کرنی ہے، وہ بھی ضلع میں آپ لوگوں نے جو اپنا مقام قائم رکھنا ہے اور محنت کرنی ہے. کیونکہ بیٹا میں ایک بچوں کو ہمیشہ یہ نصیحت کرتا ہوں جب بھی بچوں سے بات کرنے کا موقع ملتا ہے، انسان زندگی میں تمام کام دوبارہ کر سکتا ہے. اگر ہم کچے گھر میں رہتے ہیں اللہ تعالیٰ کسی وقت دے سکتا ہے، پیدل سفر ہے، سائیکل پہ ہیں، اللہ تعالیٰ یہ تمام چیزیں ہمیں اپنی نعمتیں دے سکتے ہیں. لیکن علم حاصل کرنے کا ایک خاص وقت ہے. اگر ابھی آپ لوگوں نے یہ مس کر دیا تو پوری عمر بندے کو بچانا پڑتا ہے. تو آپ بیٹا خوش قسمت ہیں کہ آپ کے والدین نے آپ کو علم حاصل کرنے کا موقع دیا ہے، اسکول بھیجتے ہیں، اتنی آپ لوگ کو سہولتیں ہیں، وہ اس لیے دے رہے ہیں کہ آپ لوگ علم حاصل کریں، تعلیم حاصل کریں. ورنہ آپ لوگ بیٹا رستے میں دیکھتے ہوں گے، ہم سارے اپنے سراؤنڈنگ میں دیکھتے ہیں، آپ بچے آپ زیادہ محسوس کرتے ہوں گے کہ بہت سے لوگوں کی خواہش ہے کہ ہمارے بچے پڑھیں، ان بچوں کی خواہش ہے کہ ہمارے والدین انہیں پڑھائیں، لیکن ان کے وسائل نہیں ہیں، وہ اپنی مجبوریوں کی وجہ سے بچوں کو اسکول نہیں بھیجتے. تو آپ بیٹا جو یہاں پر علم حاصل کر رہے ہیں، اپنے والدین کا بھی شکریہ ادا کرنا ہے کہ جن کی وجہ سے آپ لوگوں کو یہ موقع ملا ہوا ہے. اور ساتھ آپ لوگوں کے ذمہ یہ کام ہے کہ جو توقعات آپ کے والدین کی آپ سے ہیں ان کو آپ نے پورا کرنا ہے. کہ جو آپ کے والدین کی خواہشات ہیں کہ بچے اچھے طالب علم بچے، اچھے انسان بنے، علم حاصل کر کے کل کے کامیاب شہری بنے، تو بیٹا آپ نے محنت کرنی ہے تاکہ جو اللہ تعالیٰ نے آپ پر فضل کیا ہوا ہے اور آپ کے والدین نے آپ سے توقعات وابستہ کی ہیں وہ آپ لوگ پوری کریں. اور بیٹا جب آپ لوگ ماشاءاللہ بڑے ہوں گے، ایک اساتذہ کرام کے لیے دعا کرنی ہے اور ایک والدین کے لیے. معاشرے میں دو لوگ ایسے ہیں میری نظر میں کہ ایک والدین اور دوسرے اساتذہ کرام. والدین اپنی اولاد کی کامیابی پر اور اساتذہ کرام اپنے بچوں کی کامیابی پر، یہ دو لوگ ہیں جو ہمیشہ خوش ہوتے ہیں اور فخر کرتے ہیں. اس کے علاوہ جتنے رشتے ہیں وہ سارے لوگ جیلس ہوتے ہیں، دوسرے کی کامیابی کا حسد کرتے ہیں، اس میں نیگیٹو پہلو نکالتے ہیں. تو جتنا بھی بندہ بڑا ہو جائے تو بیٹا اپنی ماں سے، اپنے باپ سے بندہ بڑا نہیں ہوتا. اور جس ادارے میں آپ لوگ علم حاصل کر رہے ہیں یہ آپ کی مادری علمی ہے. جب آپ لوگ یہاں سے فارغ ہونے کو بھی جس طرح بچے ہمارے میٹرک کر کے گئے ہیں تو اس کو بیٹا ہمیشہ یاد کرنا ہے. اور جو اچھے لوگ ہوتے ہیں، اچھی اولاد ہوتی ہے، وہ اپنی ماں کی، اپنے والدین کی خدمت کرتے ہیں اپنی بات کے مطابق. اس ادارے کو بھی یاد رکھنا ہے کیونکہ گورنمنٹ کے جو وسائل ہیں وہ ہمیشہ محدود رہتے ہیں. جو سوشل ویلفیئر کا کام ہے اکیلی گورنمنٹ نہیں کر سکتی، دنیا میں کسی ملک میں نہیں کر سکتے. تو ہمارا تو ویسے ہی ایک ہمارا ترقی پذیر ملک ہے، تو جو کمیونٹی پہلے بھی ماشاءاللہ رول ادا کر رہی ہے. آپ لوگوں نے اپنی اپنی ساتھ کے مطابق ایک ادارے کو آپ لوگوں نے خوبصورت اور روشن بنانا ہے. اس طرح ادارے کو آپ نے جس طرح آؤٹ لک ابھی دی ہے یہ بڑا خوبصورت ادارہ ہے اور اس کو قائم بھی رکھنا ہے. تو لہذا میں آپ لوگ سے یہی توقع کرتا ہوں بیٹا آپ لوگ محنت کریں، اپنے ادارے کا نام روشن کرنا ہے جس طرح پہلے والے بچوں نے کیا ہے، اور اپنے اساتذہ کرام کا نام روشن کرنا ہے. اس طرح اساتذہ کرام سے بھی میری یہی گزارش ہے کہ وہ پہلے کی طرح بلکہ اس سے بڑھ کے محنت کرنی ہے کیونکہ دن بہ دن کمپٹیشن کا دور ہوتا جا رہا ہے. اور جہاں پر ہمارے ڈپارٹمنٹ کی طرف سے ہم آپ لوگوں کے والے سے کوئی بھی رول ادا کر سکتے ہیں، ہم خدمت کر سکتے ہیں. اچھے صاحب باقی اساتذہ کرام سب لوگوں کے سامنے کہہ رہے ہیں کہ ہم لوگ حاضر ہیں. جب آپ لوگ آئیں گے ہمیں بلائیں گے بیٹا ہم لوگ آپ کے پاس آئیں گے، آپ کو شاباش دیں گے. محنت آپ لوگوں نے کرنی ہے. اور آخر میں پھر آپ لوگ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اور آپ کے والدین کو، اساتذہ کرام کو، اور ان اساتذہ کرام کو خصوصی طور پر جن کو سرٹیفکیٹ ملیں گے. اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس ادارے کو بہت زیادہ ترقی دے اور بہت زیادہ عروج دے. اور ایسا ناممکن نہیں ہے کہ اس ادارہ یہ ہمارے ضلع کا، پنجاب کا بہترین ادارہ نہ ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے بے شمار اوصاف میں سے ایک وصف یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ انصاف کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کسی کی محنت ضائع نہیں کرتے. جس طرح آپ لوگ محنت کر رہے ہیں اور اگر کسی استاد کے حوالے سے کچھ کمی کوتاہی رہ بھی گئی ہے تو آج سے یہ عہد آپ لوگ کریں کہ اگلے سال ہم نے اپنی اس کمی کو پورا کرنا ہے. جب آپ لوگ محنت کریں گے، جتنی زیادہ محنت کریں اتنا عروج آپ لوگ کو ملے گا. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ لوگوں نے
اپنے اس ملک کے لیے بھی دعا کرنی ہے کہ اس ملک کی وجہ سے ہمیں یہاں پر جو عزت ملی ہوئی ہے اس کو ہم نے کرنا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے کہ بڑے عرصے بعد تقریباً 1.5-2 سال کے بعد جو نارمل لائف کی طرف ہم لوگ آئے ہیں، اللہ تعالیٰ کسی بھی وبا سے ہمیں ہمارے ملک کو محفوظ رکھے، تاکہ ہمارا یہ جو تعلیم کا سلسلہ ہے اس سے بہتر طریقے سے چلتا رہے۔ تو میں آخر میں پرنسپل صاحب کا تمام لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور اتنے شاندار اور خوبصورت پروگرام پر انہیں مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جب اگلے سال ہم سب کو موقع دے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو تندرستی اور صحت دے، اور جب ہم اگلے سال اس طرح کا فنکشن ہو تو یہ جو ٹرافیاں ہیں، ابھی یہ تقریباً 4 یا 3 ٹیبل ہیں، تو یہ 5-6 ٹیبل ہوئی اسکول کی اتنی ٹرافیاں ہو جائیں۔ اور میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں، میرے سمیت جتنے ہمارے بچے، ہم سارے لوگ بیٹھے ہوئے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو تندرستی سے دے، اور جو کام ہمارے ذمہ لگایا گیا ہے ہمارے گھر والوں نے، معاشرے نے، ڈپارٹمنٹ نے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس کے ساتھ انصاف کرنے کی اور اچھے طریقے سے ادا کرنے کی توفیق دے۔ بہت مہربانی۔